السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول حد جنوں۔ گھر میں سب سو چکے تھے۔ ساحر اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں چل رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی چیز سوچ رہا تھا، دشمن کے بارے میں۔ وہ نام، وہ چہرہ جو ساحر خان کے خاص آدمی نے بتایا تھا، ابھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ثبوت تھے جو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر اندھیرا تھا، سڑک خالی تھی۔ اچانک فون بجا، انجان نمبر۔ اس نے اٹھایا۔ ہاں، دوسری طرف سے آواز آئی، ٹھنڈی، سرد، جانی پہچانی سی۔ ساحر خان آج تم پر احسان کرتے ہیں، تم سے مل ہی لیتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلو ساحر خان، کیوں بل میں چھپ کے بیٹھے ہو؟ اگر نہیں نکلے تو جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ ساحر کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی۔ کون ہو تم؟ سرد آواز میں کہا۔ پرانا حساب ہے، 1 گھنٹے میں پرانے گودام پر آؤ، اکیلے آؤ ورنہ فون بند۔ ساحر نے فون کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی۔ وہ جانتا تھا یہ جال ہے۔ گھر میں جو چھوڑ کر جاؤ گے، اس کی کمزوری تک کیسے پہنچا؟ وہ اس کی کمزوری تک کیسے پہنچا؟ ساحر نے زاران کو میسج کیا، جاگ رہے ہو؟ زاران کا فوراً جواب آیا، جیسے وہ اسی کا ہی منتظر ہو۔ زاران، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، گھر کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے اور میں تمہاری جان لے لوں گا اگر ذرا بھی آنچ آئی تو۔ ساحر نے کہا، سرد آواز میں کہتے کال بند کر دی۔ ساحر نے گن لوڈ کی، اپنی بلیک جیکٹ اٹھا کے پہنا۔ وہ بھاری قدموں سے باہری دروازے کی طرف بڑھا۔ ساحر نے گن لوڈ کی، اپنا بلیک جیکٹ اٹھا کے پہنا۔ وہ بھاری قدموں سے باہری دروازے کی طرف بڑھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی فل سپیڈ میں دوڑاتی، اس کی آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے۔ وہ دشمن کی بتائی جگہ تک پہنچا۔ یہ ایک پرانا گودام تھا جو بالکل ویرانے میں تھا۔ اس کے آس پاس دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ساحر خان گاڑی سے نکلتا اپنے بھاری قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ گودام خالی تھا، پرانی دیواریں، ٹوٹی کھڑکیاں، یہ کوئی پرانا کھنڈر نما تھا جیسے برسوں سے بند ہو۔ ساحر خان نے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائی۔ اچانک ایک آواز آئی۔ ساحر نے مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں ایک سایہ تھا۔ کون ہو تم؟ صرف ایک سایہ جو سامنے نہیں آ رہا۔
کیا ہوا ساحر خان؟ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ جس کی تم تلاش میں آئے ہو اور یہاں اندھیرے میں ایک بھاری آواز گونجی، کون ہو تم؟ سامنے آؤ بزدل کہیں کے! اندھیرے میں کسی کی خوفناک ہنسی گونجی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ساحر خان، سامنے بھی آ جاؤں گا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے اور تم ابھی سے ہی پاگل ہو رہے ہو؟ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ اور تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں وہ ہوں جس سے تم نے سب کچھ چھین لیا تھا، اب میری باری۔ سالوں پہلے جو ہوا اب وہ دوبارہ ہوگا، مگر اس بار نشانے پر تم ہو۔ اب بدلہ لینے کا وقت آیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا تھا تم نہیں جانتے، تم بھول سکتے ہو مگر میں نہیں، مگر میں جانتا ہوں اور آج حساب ہوگا۔ اچانک اندھیرے سے دو اور آدمی نکلے۔ ساحر نے دیکھا، سمجھ گیا، ساحر خان جان چکا تھا یہ ایک جال ہے۔ مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ ساحر خان آج جان کر ہی رہے گا کہ کون ہے ان سب کے پیچھے۔ پہلے ایک آدمی نے ساحر پر وار کیا، پھر دوسرا آیا، مگر دونوں ہی ناکام، منہ کے بل جا گرے۔ ساحر خان دونوں پر پے در پے وار کیے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، جیسے سب کچھ آج بھسم کر دے گا۔ دونوں ہی آدمی کچھ ہی دیر تک ڈھیر ہو چکے تھے، مگر ایک آدمی پیچھے سے آیا جس نے ساحر کے سر پر وار کیا۔ ساحر خان زمین پر گر چکا تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص قریب آیا، اوپر سے دیکھا۔ اب تم سمجھو گے جو میں نے محسوس کیا تھا۔ ساحر نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر اندھیرا چھا گیا۔ زاران جاگ رہا تھا۔ گھر کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر آنچ آئی تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ اس نے گھڑی دیکھی، 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ساحر کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ اس نے فون کیا، نہیں اٹھایا گیا۔ دوبارہ کیا، نہیں اٹھایا۔ زاران اٹھا، جیکٹ پہنی۔ نیچے جاتے ہوئے رباب کے کمرے کے پاس رکا، دستک دی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے قدم خود بخود ہی اس طرف اٹھائے تھے۔ رباب نے دروازہ کھولا، نیند میں تھی۔ گھر کا دروازہ مت کھولنا، کسی کے لیے بھی نہیں، اور مہروش کے ساتھ رہو۔ رباب نے اسے دیکھا، آنکھوں میں سوال۔ کیا ہوا ہے زاران؟
بعد میں بتاؤں گا، ابھی بس میری بات پر عمل کرنا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ ضروری کام ہے، بس اتنا یاد رکھنا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا اور کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ زاران مجھے صحیح صحیح بتاؤ۔ ساحر کو ڈھونڈنے۔ رباب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، مگر تم اندر رہو اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ رباب فوراً مہروش کے کمرے کی طرف بھاگی، دستک دی۔ مہروش نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ کیا ہوا آپی؟ ساحر بھائی اس نے بات بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ کیا ہوا ہے آپی ساحر بھائی کو؟ مہروش کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ پتہ نہیں مہروش، زاران بہت پریشان لگ رہے تھے، بس اتنا کہا کہ وہ ساحر بھائی کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ مہروش کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا کہاں گئے تھے وہ؟ پتہ نہیں، زاران نے کچھ نہیں بتایا۔ مہروش نے فون اٹھایا، ساحر کو کال کی۔ نہیں اٹھائی گئی، دوبارہ کی، نہیں اٹھائی۔ مہروش کا دل ڈوبا۔ وہ بے چینی جو کئی دنوں سے تھی، آج اور بڑھ گئی۔ زاران نے ساحر کے آدمی کو فون کیا، وہ آدمی جو نگرانی پر تھا۔ اس نے بتایا ساحر کی گاڑی پرانے گودام پر ہے، مگر وہ باہر نہیں آئے۔ زاران نے گاڑی تیز کی، گودام پہنچا۔ گودام پر پہنچا، اندر گیا۔ اندھیرے میں ایک طرف کوئی پڑا تھا۔ زاران نے فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا۔
زاران بھاگا، قریب گیا، گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ ساحر، ساحر اٹھو یار! ساحر کے سر پر چوٹ تھی، خون بہت بہہ رہا تھا۔ زاران غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، مگر پہلے ساحر کی جان بچانا ضروری تھا۔ اس نے ساحر کو ہلایا۔ ساحر نے آنکھیں کھولی دھیرے دھیرے۔ زاران، اس کی آواز کمزور تھی۔ ہاں، میں ہوں۔ کون تھا؟ میں نے دیکھا، پہچانا بھی، مگر ابھی نہیں بتا سکتا۔ پہلے گھر۔ زاران نے اسے اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا، گھر پہنچے۔ رباب نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھوں سے بل آنسو بہنے لگے۔ وہ ساحر کی حالت دیکھ کر بہت ڈر چکی تھی۔ ساحر کو دیکھا، خون دیکھا، منہ پر ہاتھ آ گیا۔ مہروش اوپر سے آئی، سیڑھیوں پر ہی تھی۔ ساحر کو دیکھا۔ کے قدم وہیں رک گئے۔ ساحر کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ کمزور آنکھیں، کچھ ہی لمحوں میں اس کا حال بے حال ہو چکا تھا۔ مہروش کے پاؤں نیچے نہیں اٹھے، وہیں رک گئے، سیڑھیوں پر۔ اندر سے کچھ ہوا، ایک ایسا درد جو سمجھ نہیں آتا تھا۔ زاران نے ساحر کو سنبھالا، اندر لے گیا۔ مہروش وہیں کھڑی رہی، نیچے نہیں آئی۔ رباب نے اوپر دیکھا، مہروش کا چہرہ دیکھا، سمجھ گئی۔ ساحر کو صوفے پر بٹھایا گیا۔ دادی جاگ گئی تھی، فکر میں تھی۔ زاران نے پٹی کی۔ ساحر نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہوں۔ کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، تم جاؤ اور سو جاؤ۔ زاران نے اسے دیکھا، سمجھ گیا، ابھی کوئی اور بھی سن سکتا ہے۔ اوپر
مہروش اپنے کمرے میں تھی، بستر پر بیٹھی اندر سے کانپ رہی تھی۔ اسے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ساحر کا چہرہ نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کرتے قدم رباب کے کمرے کی طرف بڑھائے، اندر آئی، قریب بیٹھ گئی۔ آپی وہ ٹھیک ہیں؟ ہاں، زیادہ نہیں لگی۔ مہروش خاموش رہی۔ رباب نے اسے دیکھا۔ نیچے کیوں نہیں آئی؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ وہ میرے کچھ نہیں لگتے۔ مہروش آپی وہ مجھ سے راز چھپاتے ہیں۔ آج بھی کہاں گئے تھے؟ بتایا نہیں۔ کیوں گئے؟ بتایا نہیں۔ میں ان کے لیے فکر کروں اور وہ مجھے کچھ نہ بتائیں، یہ کیسا رشتہ ہے؟ رباب خاموش رہی۔ مجھے ان سے نفرت ہے آپی، پہلے بھی تھی اب بھی ہے، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھیں گیلی تھی۔ رباب نے اس کا ہاتھ پکڑا، کچھ نہیں کہا۔ نیچے ساحر کمرے میں تھا۔ زاران نے کہا سو جاؤ، کل بات کریں گے۔ مہروش نیچے نہیں آئی۔ زاران نے کہا آئے گی، ابھی نہیں آئی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ڈری ہوئی تھی، میں نے دیکھا، سیڑھیوں پر کھڑی تھی اور پھر بھی نہیں آئی۔ زاران خاموش ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہے، مگر اس کی آواز میں ایک تھکن تھی، جسمانی نہیں، کچھ اور تھی۔
اب اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا۔ زاران نے باہر سے کہا، رباب دروازہ کھولو۔ ہاں، رباب نے ایک لفظی جواب دیا۔ ساحر بھائی، وہ ٹھیک ہے، سو جائیں گے۔ کون تھا، کل پتہ چلے گا، ابھی سو جاؤ۔ زاران: ہاں، آپ ٹھیک ہیں؟ اب سو جاؤ، جاؤ، رباب نے دروازہ بند کرنے سے پہلے کہا۔ آج آپ نے جو کیا، ساحر کو ڈھونڈنے کے گئے، شکریہ۔ زاران نے کوئی جواب نہیں دیا، مڑ گیا، مگر اس کے چہرے پر کچھ نرم ہوا۔ ایک لمحے کے لیے رات گہری ہوئی۔ ساحر کا چہرہ ذہن میں آیا، وہ خون میں لت پت چہرہ۔ اس سے آج یہ ساحر وہ ساحر لگا ہی نہیں جو وہ ہوتا تھا۔ اس نے خود سے کہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ میرے کوئی نہیں ہے۔ مگر دل نہیں مانا۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر وہ چہرہ نہیں گیا۔ ساحر اپنے کمرے میں، سر پر پٹی تھی، درد تھا، مگر درد سے زیادہ ایک اور بات تھی ذہن میں۔ وہ چہرہ جو اس نے گودام میں دیکھا تھا، اس شخص کا چہرہ جس نے حملہ کیا تھا، جس نے کہا تھا، تم نے جو میرا تھا وہ لے لیا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔
کل کل سب کو پتہ چل جائے گا سب کچھ، مگر جب رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا، ہر سو سورج کی روشنی پھیل رہی تھی۔ مہروش اٹھی، تیار ہوئی، آئینے میں خود کو دیکھا۔ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے آنکھیں سوج چکی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی مہروش کے دل میں ساحر کا وہ چہرہ، وہ خون، وہ لڑکھڑاتے قدم، جانے کیوں بار بار آ رہے تھے، اس سے بے چین کر رہے تھے۔ مہروش نے خود کو ڈانٹا۔ بند کرو یہ سوچنا وہ میرے کوئی نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیچے اتری، ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے۔ ساحر بھی سر پر پٹی تھی، چہرہ پہلے جیسا سخت تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہروش آئی۔ بیٹھ گئی سب سے فاصلے والی کرسی پر، ساحر کی طرف نہیں دیکھا۔ دادی ساحر کو دیکھ کر فکر مند تھی۔
ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ضرورت نہیں ہے دادی، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ مہروش کی پوری توجہ تو اپنی پلیٹ پر تھی مگر اس کا دل کہیں نہ کہیں بے چین تھا یہ سننے کے لیے۔ مہروش خالی خالی نظروں سے پلیٹ کو دیکھتی رہی۔ ساحر نے اسے دیکھا، ایک نظر مہروش نے محسوس کیا مگر نظر نہیں اٹھائی۔ ساحر نے کچھ نہیں کہا، واپس کھانے کی طرف جھک گیا۔ ناشتے کے بعد ساحر اٹھا، باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ دادی بہت پریشان اور ڈر چکی تھی۔ کام ہے دادی۔ مہروش نے سنا اندر سے کچھ ہوا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی جا رہا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا۔ مجھے کیا؟ اس نے دل میں کہا، وہ جائے کہیں بھی۔
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساحر نکل گیا، مہروش وہیں بیٹھی رہی، مگر مہروش اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا مگر مہروش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دروازہ کھلا تھا، رباب اندر آئی، مہروش کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ساحر بھائی کو دیکھا، چہرہ دیکھا، مگر پھر بھی باہر گئے۔ مہروش نے بے اختیار کہا۔ یہ الفاظ اس سے اچانک نکل گئے۔ تو میں کیا کروں؟ وہ واپس اپنی ٹون میں آئی۔ کچھ نہیں کرنا، بس یہ بتاؤ رات کو سوئی کیوں نہیں؟ مہروش خاموش رہی۔ رباب کو مہروش کے چہرے پر اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ مہروش، ابھی مجھے اس سے نفرت ہے، پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اور ہمیشہ رہے گی۔ کل رات جو بھی محسوس کیا وہ بس ایک لمحے کی کمزوری تھی۔ کمزوری؟ ہاں کمزوری۔ انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھو تو فکر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت ہے۔ رباب نے اسے دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ ابھی اس نے مجھ سے راز چھپائے۔ اس رات کہاں گیا تھا؟ نہیں بتایا۔ کیوں گیا؟ نہیں بتایا۔ یہ کیا ہے؟ اگر وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا تو میں اس پر کیوں کروں؟ یہ کیا ہے؟ اگر وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا تو میں اس پر کیوں کروں؟ رباب خاموش رہی۔ اور ویسے بھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، دور رہوں گی اس سے، بالکل دور۔ رباب خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ رباب کا فون بجا، ایک انجان نمبر سے۔ اٹھانا نہیں چاہتی تھی مگر کچھ سوچ کر اٹھا لیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک عورت کی آواز آئی۔ رباب، ہاں کون ہے؟
میں پرانے جاننے والی ہوں۔ تمہاری ماں کی سہیلی ایک بات بتانی تھی زران کے بارے میں۔ رباب کا دل دھڑکا۔ کیا بات؟ تم جانتی ہو زران کا ایک دشمن ہے، جاوید نام ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے تم سے ملنے، کہا ہے کہ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو زران کے بارے میں، اصلی سچ، تو مجھ سے ملو۔ کیا سچ؟ عورت کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ کہ زران نے جو سب کے سامنے تمہیں رد کیا تھا وہ اتفاق نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، کیونکہ وہ تم سے نہیں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی تیار بیٹھی ہے۔ رباب کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بجا۔ کیا؟ آج شام ملو مجھ سے، سب بتاؤں گی۔ اور فون بند کر دیا۔ رباب کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگا۔ رباب وہیں کھڑی رہی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، فون ہاتھ میں۔ کیا سچ تھا یہ؟ کیا واقعی زران نے جان بوجھ کر کیا تھا؟ کیا کوئی اور تھی اس کی زندگی میں؟ آنکھوں میں آنسو آئے۔ ابھی کل ہی زران نے کہا تھا تم میری ہو۔ اور آج یہ خبر؟ اس نے آنکھیں بند کی پھر کھولی۔ وہ نہیں جانتی تھی سچ کیا ہے، مگر دل میں ایک درد اٹھ رہا تھا، شدید درد جو سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بہت رونے کے بعد اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ زمین سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے مہروش کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مہروش کمرے میں تھی۔
مہروش نے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپی کیا ہوا؟ رباب نے فون دکھایا، سب بتایا۔ مہروش کا یہ سن کر غصے سے برا حال تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا زاران بھائی یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہوگا آپی، ہو سکتا ہے۔ مگر کیا پتا، زران نے خود تو کبھی سیدھا کچھ نہیں بتایا۔ آپی اس عورت سے مت ملنا، یہ جال ہو سکتا ہے، جانتی ہوں۔ مگر مہروش، اگر سچ ہے تو؟ اگر واقعی زاران نے دھوکہ دیا تو؟ مہروش کے پاس جواب نہیں تھا۔ شام کو ساحر واپس آیا، سر پر پٹی تھی، چہرہ تھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں وہی سختی۔ مہروش نیچے آئی پانی لینے۔ ساحر سے سامنا ہوا۔ مہروش نے نظریں ہٹائی، آگے بڑھی۔ مہروش کے قدم وہیں رک گئے مگر وہ پیچھے نہیں پلٹی تھی۔ وہ ساحر کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کل رات تم نیچے نہیں آئی؟ آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ مہروش نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں وہی پرانا غصہ۔ کیونکہ آپ مجھے کچھ نہیں بتاتے، کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کون تھا جس نے یہ کیا؟ میں آپ کے لیے فکر کروں اور آپ مجھے اندھیرے میں رکھیں، یہ کیسا رشتہ ہے؟ اور میں ہمارے بیچ کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ ساحر نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ غصہ، درد، ضد سب تھا مگر وہ چھپا رہی تھی۔ تمہاری حفاظت کے لیے نہیں بتایا، میں بچی نہیں ہوں، مجھے حفاظت نہیں چاہیے، سچ چاہیے، سیدھا سچ جو آپ کبھی نہیں بتاتے۔ ساحر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ قریب مت آئیں ساحر بھائی۔ ساحر وہیں رک گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ سے دور رہوں گی، بالکل دور۔ آپ اپنی زندگی میں رہیں، میں اپنی میں۔ ساحر نے اسے دیکھا، اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کو۔
پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا ٹھیک ہے بس اتنا، اور چلا گیا۔ مہروش وہی کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ روکے، کچھ کہے، لڑے، بحث کرے، مگر وہ چلا گیا بالکل خاموشی سے، اور وہ خاموشی مہروش کے لیے اس کی تمام سختیوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ رات کو زاران گھر آیا۔ رباب کے کمرے کے پاس سے گزرا، دستک دی۔ رباب نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ زاران نے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں رباب، کچھ نہیں ہوا۔ آپ جائیں، آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ زاران نے اسے دیکھا۔ یہ سوال اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس انداز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے دہرایا۔ ہاں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کبھی فرق نہیں پڑا تو آج کیوں پڑے گا؟ رباب کیا ہوا؟ سیدھی طرح بتاؤ۔ رباب نے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ آج ایک فون آیا تھا کہ آپ نے جان بوجھ کر سب کے سامنے مجھے رد کیا کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ زاران کے چہرے پر ایک پل کے لیے کچھ آیا، پھر سخت ہو گیا۔ جھوٹ ہے، ہاں بالکل جھوٹ۔ تو پھر کیوں کیا تھا آپ نے وہ سب؟ سب کے سامنے، میرے ابو کے سامنے، میری ماں کے سامنے، کیوں؟ زاران خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ زاران خاموش ہو گیا۔ آپ کا جواب نہیں ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ جب تکلیف دیتے ہیں تو آواز ہوتی ہے، جب جواب مانگو تو خاموشی ہوتی ہے۔ رباب رباب میں نے غلط کیا تھا، یہ میں مان چکا ہوں۔ مان لینا کافی نہیں ہے زاران، میں تھک گئی ہوں۔ ہر بار غلطی، ہر بار معافی، ہر بار وہی، کب تک؟
زاران نے اسے دیکھا، جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ زاران نے اسے دیکھا، کچھ دیر وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر مڑ کر جانے لگا۔ زاران جس نے فون کیا تھا اس کا تعلق جاوید سے ہے۔ زاران نے مڑ کر اسے دیکھا، یہ معلومات اہم تھی۔ تم نے ملنے کی ہاں تو نہیں کی؟ نہیں کی۔ زاران نے گہری سانس لی، اچھا کیا۔ مگر زاران، ایک بات یاد رہے، میں دشمن کا جال نہیں پکڑوں گی، مگر اپنے دل سے بھی نہیں لڑ سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یقین کروں آپ پر تو آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا، بس باتوں سے نہیں ہوگا۔ زاران نے اسے دیکھا، آنکھوں میں ایک اندیکھی نفرت تھی۔ جو آج شدید لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور چلا گیا۔ رات کو ساحر اپنے کمرے میں سر درد کر رہا تھا۔ پٹی بدلی تھی، مگر جسمانی درد سے زیادہ مہروش کی باتیں ذہن میں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ سے دور رہوں گی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، راز چھپائے تھے اس نے، بتایا نہیں تھا، مگر وجہ تھی۔ مگر مہروش کو کیا پتا؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، مہروش کے کمرے میں روشنی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے دل میں کہا، ٹھیک ہے مہروش، دور رہو، مگر دشمن قریب ہے، اور جب خطرہ آئے گا تب میں تمہارے پاس ہوں گا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، اور میں اپنے فرض سے نہیں بھاگتا۔ مہروش اپنے کمرے میں بستر پر آنکھیں کھلی، ساحر کی وہ آواز یاد آئی۔ ٹھیک ہے، اتنا آسانی سے مان گیا؟ لڑا نہیں، بحث نہیں کی؟ کیوں؟ وہ ہمیشہ لڑتا تھا، بحث کرتا تھا، حکم دیتا تھا۔
آج خاموشی سے مان گیا۔ مہروش نے کروٹ بدلی۔ اس سے نفرت ہے۔ اس نے خود سے کہا نفرت ہے، مگر آنکھ بند ہوتے ہی بار بار کوئی ساحر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ سر پر پٹی، ڈگمگاتے قدم، مگر پھر بھی وہی سختی۔ مہروش نے آنکھیں کھول دی۔ نہیں سوچنا اسے، بالکل نہیں سوچنا۔ زاران اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ رباب کی باتیں ذہن میں تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یقین کروں تو آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے سوچا کیا کرنا ہوگا، کیا وہ کر سکتا ہے۔ جاوید نے جال بچھایا تھا، رباب کو توڑنے کا، زاران کو توڑنے کا۔ مگر زاران ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، کل کچھ ہوگا جو رباب کو یقین دلائے گا اور جاوید کو سبق۔ رباب جائے نماز پر تھی، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند۔ یا اللہ، اس نے کہا، آج بہت تھکن ہے، دل میں بہت کچھ ہے، تو جانتا ہے سب۔ بس یہ دعا ہے، جو سچ ہو وہ سامنے آئے، جو جھوٹ ہو وہ ٹوٹے۔ اور جو میرے لیے بہتر ہو وہ ہو، چاہے وہ جو بھی ہو۔ آنکھیں بند رہی، آنسو گرے، خاموش آنسو۔ گھر میں چار لوگ، چار کمروں میں، اپنی اپنی جنگ میں۔ مہروش اور ساحر کے درمیان وہ فاصلے جو مہروش نے خود بنایا تھا، مگر جو اسے خود ہی تکلیف دے رہے تھے۔ رباب اور زاران کے درمیان وہ سوال جس کا جواب ابھی باقی تھا، اور باہر ایک دشمن جو ابھی چھپا ہوا تھا، جس کا چہرہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا، مگر وقت آنے پر آنے والا تھا، بہت جلد۔